السلام علیکم. سلامتی ہو ان پاکیزہ روحوں پر کہ جو لوگ حق سننے اور سمجھنے کے لیے ہم سے جڑ چکے ہیں. آپ کا اپنا پروگرام دی علماء ٹاک شو کا باقاعدہ آغاز کیا جاتا ہے آپ کے میزبان کے ساتھ حسین سلمان ہے. آج جس شخصیت کو، جس پہلے پروگرام کو ہم نے پر نور بنانے کا آغاز کیا ہے، اس میں جو ہم نے شخصیت مدعو کی ہے، خود بھی ماشاءاللہ پاکیزہ روح اور پر نور علم کے حامل. تو بغیر کسی ٹائم کو ویسٹ کیے آپ لوگ کے سامنے تعارف کروانا چاہوں گا مولانا سید سفیر علی. السلام علیکم آغا. وعلیکم السلام ورحمۃ بہت اللہ خوش وبرکاتہ. آمدید آغا. آپ بہت نے شکریہ. اپنا قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے بھی کچھ وقت نکالا. تو آغا صاحب، ہم نے یہ آغاز کیا ہے اور یوں تو پروگرام بہت سے ہوتے رہے. ہم نے اس میں کچھ چیزیں انٹرسٹنگ اس لیے رکھی ہیں کہ لوگ ایک ہی چیز کو دیکھ دیکھ کے جی بور ہو جاتا ہے. تو اس میں ایک چیز کا ہم لوگوں نے اس پروگرام کے کچھ سیگمنٹس رکھے ہیں. تو وہ جو سیگمنٹس ہیں ان سیگمنٹس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے دی جرنی. دی جرنی سے مراد کہ آپ کی یہ تعلیمی سفر کس طرح شروع ہوا اور کس طرح آپ علماء کی صف میں جا کر کھڑے ہو گئے. دوسرا پھر اسلامک ٹاک اور تیسرا ہماری ہسٹری. آغاز کرتے ہیں آپ سے. بہت شکریہ آغا صاحب. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا اما بعد. سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے خاکسار کو اس قابل سمجھا اور اہل سمجھا کہ اپنے پروگرام میں مدعو کیا. آپ کا سوال یقیناً بہت اہم سوال ہے اور اکثر ہمارے دیکھنے والے ناظرین کرام کا بھی یہ سوال ہوگا کہ کس طرح سے ایک عالم بنتا ہے. بالکل. تو دیکھیے، اس کے جواب میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ ایک دینی شعبہ ہے اور ہم اسے پیشہ نہیں کہہ سکتے، اور بلکہ یہ کہیں گے کہ یہ انبیاء اور اولیاء علیہ السلام کی سنت ہے. اور خدا کا جن پر کرم ہوتا ہے اللہ انہیں کو چنتا ہے، اس لیے کہ علم حاصل کرنا اگرچہ تمام مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، جیسے کہ سرور کائنات کی حدیث بھی ہے، لیکن اس طرح سے علم حاصل کرنا کہ وہ معاشرے میں عالم کہلائے اور اپنے دینی فرائض انجام دے، جیسے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 9 میں بھی اشارہ ہوتا ہے. تو میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ خدا نے مجھے چنا اس دینی خدمت کے لیے، اور جب میں نے اس دینی خدمت کے لیے ایک زندگی جو ہے دینی طلباء کی قدم رکھا تو یقین جانیے بہت ایک اچھا تجربہ رہا. ابتدائی ادوار میں نے 2 سال کراچی میں ایک نجی مدرسے میں تعلیم حاصل کی، زیر تعلیم رہا. جی. اس کے بعد میں حوزہ علم نجف اشرف کی جانب، اور وہاں جا کر جو ہے تجربہ کار اور بہت ہی منجے ہوئے استادوں کی زیر تعلیم میں رہا. اور اس دوران ظاہر پریشانیاں آتی ہیں، جیسے کہ حدیث میں ملتا بھی ہے تعلیمات اسلامی میں کہ لِكُلِّ شَيْءٍ آفات وَلِلْعِلْمِ آفات، کہ ہر چیز کے لیے پریشانی ہے لیکن علم کے حصول کے لیے پریشانیاں ہیں. اور وہ جملہ جو زبان عام پر مقبول بھی ہو گیا ہے کہ علم حاصل کرو اطلبوا العلم ولو کان بالصین، کہ علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. بہرحال یہ تعبیر چین کی بھی کہتے ہیں، کوفے کی بھی کہتے ہیں. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چیلنجنگ کا سامنا کرنا پڑا، مشاکل تھی، لیکن چونکہ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے فرمایا کہ خدا جن کو منتخب کرتا ہے انہی کو جو ہے وہ اس فیلڈ میں وارد کرتا ہے. تو چونکہ خدا کا فضل و کرم رہا اور مولا علی کی مقدر سرزمین اور ان کا نظر کرم رہا، تو لہٰذا ہم ان چیلنجنگ سے نکل کر آج آپ کے سامنے ہیں اور ایک عالم کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ آغا، بہت خوب فرمایا. اچھا آغا، ان سب چیلنجز میں جو آپ پاکستان سے آپ نے ٹریول کیا حوزہ علمیہ کے، تو یہ سب چیلنجز کیسے آئے اور کس طرح کی ان چیزوں کو آپ نے فیس کیا اور کس طرح آپ اسے نبر آزما ہوئے؟ دیکھیے، انسان اگر ارادہ کر لے، کسی بھی چیز کی ٹھان لے، تو خداوند عالم نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے اس اعتبار سے کہ اگر وہ کسی چیز کی ٹھان لے تو وہ کر کے ہی چھوڑتا ہے. بالکل. اور یقیناً جب انسان ایک ملک سے دوسرے ملک قدم رکھتا ہے تو ظاہر ہے
بہت سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کھانے کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے، رہائش کے اعتبار سے، وہاں کے کلچر، طور طریقے، ثقافت کو سمجھنا، اور انہی مسائل کا سامنا ہمیں بھی کرنا پڑا کہ زبان کا مسئلہ، رہائش کا مسئلہ، کھانے کا مسئلہ، بھی افکار ہیں، مختلف خیالات کے مالک ہیں. لیکن یہ تو ایک جانبی مسئلہ ہے، جنبی مسئلہ ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان جب اس وادی میں قدم رکھتا ہے طلبہ کی زندگی میں، تو اسے مستقل مزاج کا حامل ہونا چاہیے. اگر مستقل مزاج نہیں ہوگا، ثابت قدمی سے استقامت کا مظاہرہ نہیں کرے گا، تو اس کے لیے یہ مسائل جو ہے وہ درد سر بن سکتے ہیں. لیکن چونکہ خداوند عالم کا فضل و کرم شامل حال رہا، تو وہ مسائل جو ایک انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ میں نے بیان کیا، اور خاص کر یہ مسئلہ کہ کم وقت میں جو ہے اپنے ٹارگٹ کو پورا کرنا. ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے افراد اپنے وقت کو صرف انہی چیزوں میں ضائع کر دیتے ہیں کہ کون سا استاد ہو، کون سی کتاب ہو، کہاں سے شروع کریں، کہاں ختم کریں، کب آنا ہے. تو اپنے مقصد کو معین کرے، اس پر خدا پر توکل کر نکلے. تو میں سمجھتا ہوں جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں، پھر وہ مسئلے مسائل نام کے رہ جاتے ہیں، اور پھر مشکل کشا کی وادی میں مشکل کا گزر ناممکن ہے. ماشاء اللہ. اچھا آغا صاحب، آپ کے کوئی ایک ہوتا ہے نا اسپیسیفک ٹیچر کہ بہت قربت ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کی، تو کوئی ایسے عالم جس سے آپ کی اسپیسیفک قربت ہو، کوئی خاص؟ دیکھیے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہارے 3 طرح کے باپ ہیں. ایک وہ جو تمہیں پیدا کرے، اور ایک وہ جو تمہیں اپنی لڑکی دے، ٹھیک ہے، اور ایک وہ باپ جو تمہارا استاد ہو. اور پھر رسول خدا نے فرمایا کہ یہ جو استاد ہے یہ تمہارا روحانی باپ ہے. سبحان اللہ. یقیناً ہر استاد جس سے ہم نے علم حاصل کیا، استفادہ حاصل کیا، وہ ہمارے سروں کا تاج ہیں. اور آج ہم کیا جو بھی موجود ہیں وہ استادوں کی مرہون منت ہے. اور میں چونکہ ابھی بھی ایک استاد کی حیثیت سے جو ہے وہ زہرا اکیڈمی میں اپنی خدمت انجام دے رہا ہوں، تو مجھے اب احساس بھی ہو رہا ہے اس چیز کا. لیکن چونکہ آپ نے کہا ایک خاص، تو جی بالکل، انسان کی زندگی میں بہت سے استاد آتے ہیں، اور ہر استاد ایسا ہے جیسے میں کہتا ہوں پھول، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ استاد میرے دل کے قریب ہے، اس سے میں انسپائر ہوا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوسروں کو توہین کر رہے ہیں یا حقارت نہیں، بلکہ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے استاد اس فیلڈ میں جو رہے ہیں وہ آیت اللہ شیخ علی غانم شویلی ہیں. اور مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ میں ان کی خدمت میں تقریباً 3 سال اپنی اس طلبہ کی زندگی میں رہا، اور ان سے اصول، فقہ، عقائد، حدیث اور دیگر معتبرہ جو علوم ہیں ان سے حاصل کیا میں. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اچھا آغا صاحب، آپ نے کہا کہ یہ ایک پیشہ نہیں ہے، خدا جسے چاہے جی ان کو منتخب کرتے ہیں. تو معاشرے میں، اس معاشرے میں، پاکستانی کلچر میں رہ کر اگر آپ یہ مطلب علماء کی فیلڈ میں جانا چاہیں، جی اسلامک فیلڈ میں، تو میں نے دیکھا ہے کہ خاندان میں ہی کافی لوگ جو ہے جی مطلب رکاوٹیں لے آتے ہیں. تو اس جی جی حوالے سے آپ کو کچھ چیلنجز؟ ہاں، دیکھیے الحمدللہ مجھے ان چیلنجز کا سامنا اس لیے نہیں کرنا پڑا کہ میری پوش پناہی کرنے والے میرے والد مرحوم، جو کہ اب نہیں رہے، اللہ غریق رحمت کرے، میرے والد محترم کی خواہش تھی، اور انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. اور ظاہر اور بھی افراد تھے، لیکن ظاہر والد ایک مضبوط صاحبان کی طرح ہوتا ہے، تو مجھے خاصا پریشان سامنا نہیں کرنا پڑا. لیکن چونکہ معاشرے میں یہ بات آپ نے صحیح کہی، مشہور ہے کہ کہاں سے کھائے گا اور کیا ہوگا، اور دیگر معاشی بحران کا سامنا کرنا پڑے گا، اور سوشل ایکٹیویٹی میں وہ اتنا مضبوط نظر نہیں آئے گا. لیکن آپ دیکھیے، اگر انسان خدا پر توکل کرے، جی، اللہ تبارک و تعالی چیٹی کو رزق دیتا ہے. بالکل. اور 7ویں سمندر کی 7ویں تہہ میں ایک ایسا خدا کی مخلوق، یا جو آپ حشرات کے لیجئے سمندر کی مخلوق، اس تک کو رزق دیتا ہے جو اشرف المخلوقات نہیں ہے، جس پر تکلیف شرعیہ لاگو نہیں ہیں. تو انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے،
پلس مسلمان ہے، پلس پریکٹس میں ہے یعنی دیندار ہے، اور پلس عالم دین ہے، واہ، تو وہ اس کو رزق نہیں دے گا۔ یہاں پر مجھے ایک بہت ہی اچھا ایک جملہ یاد آتا ہے جو ہمارے ایک محسن کہہ لیجئے نجف اشرف جن سے ہم نے سنا، انہوں نے فرمایا کہ وہ خدا جو پردیس میں نواز سکتا ہے کیا وہ دیس میں نہیں نواز سکتا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یقیناً یہ باتیں انہی لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے جن کا خدا پر یقین نہیں ہے، بالکل، اعتماد نہیں ہے، توکل نہیں ہے۔ تو یقیناً اگر اللہ پر انسان کا توکل ہو تو پھر اس قسم کی تمام پریشانیاں صرف نام کی پریشانی ہوتی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آغا صاحب سے یہ گفتگو، یہ سیگمنٹ کا اختتام ہو جاتا ہے، اور بہت ہی انہوں نے چیزوں کو سنوارا اور بہت خوبصورت انداز سے انہوں نے جوابات دیے۔ کچھ ایسی چیز ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں، اور ظاہر ہے جیسے آغا صاحب نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پئیں گے، یہ فیلڈ ہی کیوں؟ تو آغا صاحب جواب دے چکے ہیں، اب میرے مزید کچھ بولنے کا کچھ بنتا نہیں ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، دوسرے مرحلے کی طرف۔ آج جو اسلامی بحث کرنے کے لیے میں نے عنوان کا منتخب کیا ہے وہ ہے اخلاق۔ ماشاءاللہ۔ تو آغا صاحب، اخلاق کی دین میں کیا اہمیت ہے؟ ہاں، بہت اچھا سوال ہے، اور ہمارے اس پرآشوب دور کے تقاضات کے عین مطابق ہے۔ میں سمندر کو کوزے میں سمیٹتے ہوئے اور صرف اس جملے کا سہارا لوں گا تاکہ کل بات سمجھ میں آ جائے، اور وہ یہ کہ اخلاق کو دین میں وہی حیثیت حاصل ہے جو ریڑھ کی ہڈی کو جسم میں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یعنی انسان کا جسم کتنا ہی خوبصورت، توانا، قد آور اور پرکشش ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے تو وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، بالکل، وہ بے جان مردہ تصور کیا جائے گا۔ یا یوں کہہ لیجئے کھانے میں نمک کی مانند، کہ اگر کھانے میں سب چیزیں موجود ہیں لیکن نمک شامل نہیں ہے تو وہ بے ذائقہ ہے۔ اور بس میں سمجھتا ہوں کہ یہ جملہ میرا کہنا کافی ہے کہ اسلام میں اخلاق کی وہی جگہ ہے، وہی اہمیت ہے جو انسان کے جسم میں اس کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بہت بہترین جواب آپ نے اس کا دیا آغا صاحب، کہ آپ ایک کوزے میں اس کو وہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا آغا صاحب، آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا ایک سوال جو ہمارے ایک فرقے ہیں، ہم لوگ بہت جذباتی لوگ ہیں، جی، تو اس کو کور کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور آج کل جس طرح معاشرہ ہمارا چل رہا ہے، ہمارے لوگوں پہ طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، فرقے میں ہمارے کسی امام کی گستاخی ہو جاتی ہے، تو اسی زمرے میں شیعان علی میں اخلاق کا ہونا کتنا ضروری ہے، کس حد تک کا ہونا ضروری ہے، اور کیوں ہونا ضروری ہے؟ دیکھیے، اخلاق تو وہ بیسک چیز ہے کہ جس کے حوالے سے انسان چاہے کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، جی، ممکن نظر نہیں آئے گا۔ حتیٰ غیر مسلم بھی کہتے ہیں کہ اخلاق کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ انسان کے دنیاوی معاملات اور دیگر چیزیں جو ہے وہ اخلاق کے اوپر ہی منحصر ہیں۔ اور جب بات ہو شیعان علی کی، محبان علی کی، تو یہاں پر میں اپنے آقا سید و سردار امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول نقل کرنا چاہوں گا برکت کے عنوان سے، کہ میرے چھٹے امام نے درخواست کرتے ہوئے التجا کی صورت میں فرمایا، یا شیعتنا، یا شیعتی، اے میرے شیعو، کونو لنا زینا، ہمارے لیے باعث عزت بنو، باعث افتخار بنو، ولا تکونو علینا شینا، اور ہمارے لیے باعث ننگ و آر نہ بنو۔ اللہ، کیا مطلب یہ کہ جب تم نے شیعان اہل بیت اور شیعان علی ہونے کا دعویٰ کیا اور مولا کی ولایت کا تاج اپنے سروں پر سجایا، تو اب تمہارا کردار گواہی ہے کہ تم کس کے ماننے والے ہو۔ یقیناً جب انسان اخلاق سے مزین ہو اور عملی اعتبار سے بھی پریکٹس کرتا ہوا نظر آئے تو لوگ کہہ اٹھیں گے جب یہ ایسا ہے تو اس کا امام کیسا ہوگا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ جب یہ ایسا ہے تو اس کا امام بھی ایسا ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اخلاق تو سب کے لیے ضروری ہے، لیکن شیعان علی کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے امام نے حتیٰ ان لوگوں کے ساتھ بھی اخلاق کے ساتھ معاملے کیے کہ جو ان کے دشمن رہے۔ صحیح، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا آغا صاحب، اخلاق کے طور پہ جب ہم اخلاق کی بات کرتے ہیں تو زیادہ تر
یہ وہم و گمان آتا ہے کہ کسی کو معاف کر دینا. جی جی. تو اخلاق کا کیا صرف یہی معائنہ ہے؟ یہ ذرا اس کی وضاحت کر دیجیے گا. دیکھیے اخلاق کا تعلق جو ہے نا وہ عمل سے ہے. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے تھیوری، ایک ہوتا ہے پریکٹیکل، ایک ہوتا ہے تصور، ایک ہوتا ہے اس کا عملی اظہار. تو اخلاق آپ نے فرمایا کہ معاف کر دینا اخلاق ہے. دیکھیے یہ ایک اس کا ایک درجہ ہے. جب میں نے کہا کہ یہ عملی اور پریکٹیکل لائف سے مربوط ایک شے ہے تو یقیناً اس کے درجے ہوں گے. جب ہم درجے کرتے ہیں اخلاق کے تو کہتے ہیں اخلاق کا کم ترین درجہ یہ ہے، اس سے بلند ترین درجہ یہ ہے، اس سے بلند ترین درجہ یہ ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں معاف کر دینا قدرت رکھتے ہوئے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سرور کائنات جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعارف کرواتے ہوئے یہ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم، کہ یقیناً جو یہ میرے حبیب ہیں یہ اخلاق کے بہترین مرتبے پر منازل پر فائز ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں سرور کائنات نے فتح مکہ کے موقع پر ان لوگوں کو بھی کہ جو ان کے جانی دشمن رہے اور ان کے اصحاب کو اذیتیں پہنچاتے رہے اور ان کے اہل بیت کو اذیتیں پہنچاتے رہے، ان کو معاف کر دیا. لیکن اس سے ایک اور بڑا، اس سے ایک اور مرتبہ اوپر ہم رسول خدا کی ہی زندگی میں دیکھتے کہ رسول خدا نے ان کو بھی معاف کیا کہ جو ان کے دشمن رہے. بلکہ اس سے ایک درجہ یہ ہے کہ آپ ان کو بھی معاف کریں جو دشمن ہیں اور ہر اس انسان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں کہ جو آپ کو اذیتیں پہنچائے. لیکن میں یہاں پر بہت اختصار کے ساتھ کہ گفتگو طول نہ پکڑ جائے، میں ایک ضروری بات کہنا چاہوں گا ہمارے سننے والے محترم ناظرین کے لیے خاص طور پر، کہ ایسا نہ ہو کہ انسان پہ ہر کسی کو معاف کرنے لگ جائے. دیکھیے جہاں رسول خدا نے معاف کیا وہیں رسول خدا نے جنگیں بھی کی. بالکل. تقریباً کہتے ہیں 83 یا 86 جو غزوات ملتے ہیں اور سریہ ملا کر، تو رسول خدا نے جہاں معاف کیا وہاں جنگ بھی کی. تو معاف کرنا اخلاق نہیں ہے، سبحان اللہ، اخلاق میں سے ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہیں معاف کرنا اخلاق ہے اور کہیں انتقام لینا اخلاق ہے. ماشاء اللہ. آپ کی بات میں سے تھوڑا سا میرے ذہن میں ایک سوال آیا، اور جی. اکثر لوگ اس سوال کو بہت کیے دیتے ہیں کہ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معاف کرنے کی روش نہیں چھوڑی تو بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بعد مولا علی کا خاموش رہنا کیا یہ معاف کرنے کے مترادف تھا یا یہ اخلاق کی کوئی منزلت تھی؟ دیکھیے پہلی بات تو میں آپ کے سوال کے ذیل میں جواباً یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طرح سے مولا متقیان کے لیے کہا جاتا ہے کہ کلام الامام امام الکلام، میرے مولا کا جو کلام ہے وہ کلاموں کا بھی امام ہے. اسی طرح سے جو مولا کے افعال ہیں، جو مولا کی مصلحتیں ہیں، جو مولا کی پلاننگ ہیں، جو مولا کی یہ باتیں ہیں، وہ بھی امام ہیں تمام افعال کی، تمام پلاننگ کی، کہ ان کا اس طریقے اس لیول میں جا کر سمجھنا انسانی عقل سے بالا تر ہے. سبحان اللہ. لیکن پھر بھی جو ہمیں تعلیمات اسلامی میں نظر آتا اور جو خاکسار کے ناقص ذہن میں حصول علم کے بعد جو بات سمجھ میں آتی جواباً وہ یہ کہ دیکھیے سرور کائنات کی حدیث تھی کہ سرور کائنات نے فرمایا یا علی اگر میرے بعد اتنے بندے آپ کا ساتھ دیں، یعنی عدد بیان کر کے، اور روایت میں 40 کا بھی ملتا، تو آپ قیام کیجیے گا، اور اگر آپ کا ساتھ نہ دیں تو آپ صبر کیجیے گا. تو یقیناً یہ صبر ایک شعبہ ہے اخلاق کے شؤون میں سے، شعبوں میں سے. تو یقیناً مولا کا یہ خاموشی سے زندگی کو بسر کرنا اور اپنے دشمن کو نظر انداز کرنا یہ بھی ایک عملی اخلاق تھا. اور صرف اخلاق ہی نہیں بلکہ منشا پروردگار اور اس وقت کی مصلحت تھی کہ مولا اس وقت خاموشی اختیار کریں تاکہ اسلام جو ابھی تازہ پھلا پھولا ہے ہزاروں قربانیوں کے بعد وہ پھر سے اسی دور میں نہ چلے جائے جو کہ ہوتا تھا کہ ایک حاکم کے جانے کے بعد اس کے ورثاء میں جنگ و جدال ہوتی تھی حکومت کے لالچ میں. تو جو نئے نو مسلم تھے تو ان کو اپنی طرف رکھنا اور اسلام کا ایک اچھا چہرہ پیش کرنے کے عنوان سے مولانا یہ قربانی پیش کی اور عملی اخلاق کا مظاہرہ کیا. تو اس کو یوں کہنا بہتر ہوگا کہ اسلام کی بقا کے لیے جی مولا علی نے خاموشی اختیار کی، بالکل، اور یہ ان کی اخلاق کی ایک منزل تھی. ٹھیک ہے اعلیٰ صاحب، ماشاء اللہ. ایک سوال اور اس پروگرام کا آخری سوال. جی. اسلام ہمیں اخلاق کا بھرپور درس دیتا ہے. جی.
انبیاء کرام ہوں یا امامت کے ادوار ہوں، مگر پھر بھی آج ہم دیکھتے ہیں جی کہ چاہے وہ کوئی ہی فرقہ کیوں نہ ہو، کسی بھی فرقے سے مسلک سے تعلق رکھتا ہو، ہم نے بھلا دیا ہے۔ ہوں اس کا نقصان معاشرے میں کیا ہے؟ دیکھیے جیسے کہ میں نے ابھی مثال دی آپ کو کہ اخلاق انسان کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی کی مانند اور کھانے میں نمک کی مانند ہے۔ ایک اور مثال دوں گا تاکہ جواب میں دے سکوں اور واضح ہو سکے ہمارے دیکھنے والے محترم ناظرین کے لیے، کہ دیکھیے ایک بادام، جی ڈاکٹر کہتے ہیں بادام کھائیے، آنکھوں کے لیے اچھا ہے، حافظے کے لیے اچھا ہے، اس میں منرل ہیں، اس میں یہ وٹامن ہیں اور فلاں 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 چیزیں۔ لیکن آپ بتائیے اگر وہ بادام کوئی کھائے اور وہ بادام بس ذائقہ کڑوا ہو تو جی اس کی جگہ یقیناً ڈسٹ بین ہوگی۔ بالکل۔ تو انسان، عالم تو بہت دور کی بات ہے، انسان اگر اس کے اندر سب چیزیں ہیں، صحت ہے، شہرت ہے، پیسہ ہے، گھر ہے، عالیشان سواری ہے، نام ہے، اولاد ہے، سب کچھ ہے، لیکن اخلاق نہیں ہے، تو چونکہ اخلاق نہیں ہے لہذا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آتا ہے آپ کے سوال کی جانب جی کہ کیوں بھلا دیا۔ دیکھیے ہمارا جو معاشرہ ابھی موجود دور میں ہے جی اس کی بربادی کئی اسباب اور علل نظر آتے ہیں، جن میں سے ایک بنیادی سبب اخلاق کا فراموش کر دینا ہے۔ دیکھیے اخلاق جو ہے نا وہ تعلق رکھتا ہے عمل سے، ٹھیک ہے، اور عمل کے لیے ہے مشقت۔ مشقت، ہمیں وہ اسلام چاہیے جس میں مشقت نہ ہو۔ بالکل، مثال کے طور پر اخلاق کہتا ہے کہ آپ بڑوں کا احترام کریں۔ احترام کریں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے احترام نہیں کرنا، سلام نہیں کرنا، رسپیکٹ نہیں کرنی۔ اخلاق یہ کہتا ہے کہ والدین کی تعظیم کریں، استاد کا احترام کریں، پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھیں، بڑوں سے پیار سے بات کریں، خواتین اور دیگر جو ہے مستورات جو نامحرم ہیں ان کی طرف نگاہ نہ کریں۔ تو اخلاق آپ کو عمل کی طرف دعوت دیتا ہے، اور وہ لوگ جو سست روی کا شکار ہیں، جو عملی میدان سے بھاگتے ہوئے اور چرب زبانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ پھر اخلاق سے دور بھاگتے ہیں، جس کا نتیجہ جو آپ دیکھ رہے ہیں موجود دور میں تباہ جی کاری ہے۔ فکری اعتبار سے مفلسی اور مفلوج ہوا ہوا معاشرہ وہ صرف اس بنیاد پہ کہ اخلاق سے دور ہیں، اور اخلاق سے اس لیے دور ہیں کہ اخلاق عمل کا متقاضی ہے اور وہ عمل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، اسلام عمل کا حکم دیتا ہے۔ علامہ صاحب سے بہت ہی علمی گفتگو رہی آج۔ علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ اس پروگرام میں تشریف لائے، آپ کے آنے سے بہت ہماری شکریہ، زینت اور بخش دی آپ نے ہمیں۔ بہت شکریہ۔ حافظ صاحب انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم ایک اور پروگرام رکھیں گے انشاءاللہ جس میں ہم تاریخ یعنی کہ ہسٹری میں سے کوئی ایک چیپٹر عنوان جی جی ٹاپک ہم سلیکٹ کر کے ہم پھر اپنے سامعین کو یہ دکھائیں گے۔ تو آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوا۔ آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ، اس طرح آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہماری پذیرائی کرتے رہیے۔ آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ، اور لائک کرنا نہ بھولیے گا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم۔